بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ارشد کرملائی اور اپنے اس نئے چینل کے اوپر میں ایک نیا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ آپ بیتی میری جیل کی کہانی، یعنی آرمی آفیسرز میس سے اڈیالہ جیل تک کیسے پہنچے اور پھر وہاں کیا بیتی۔ مقصد اس چینل کا عام طور کے اوپر کمنٹس کرنا ہے، یعنی تبصروں کے اوپر تبصرے، قومی خبریں ہوں یا کوئی ایسی بات جو میں دیکھتا ہوں کہ دین اسلام کے خلاف ہو رہی ہے، ایمان عقیدے کے خلاف ہو رہی ہے۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین ایمان یہ ہے کہ برائی کو طاقت سے ختم کیا جائے، یہ ہمت نہ ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے، یہ بھی اگر ہمت نہ ہو تو پھر دل میں اس سے برا جانا جائے اور کنارہ کشی اختیار کر لی جائے۔ اس کے بعد ایمان کی رمق بھی باقی نہیں ہے کسی میں، یعنی اگر دل میں بھی وہ برا نہیں سمجھتا ہے برائی کو تو پھر وہ ایماندار نہیں ہے۔ پھر ایک بہت ہی مشہور اور بہت ہی زبردست حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے کچھ حواری گزرے ہیں، یعنی قریبی ساتھی گزرے ہیں، بالکل وہ اسی طرح اسی تعلیمات کے اوپر قائم رہے اپنے نبی کی وفات کے بعد بھی، لیکن کچھ عرصے کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے کہ وہ جو کہتے تھے کرتے نہیں تھے، اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہاتھ سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، جو زبان سے جہاد کرے گا وہ مومن ہے، اور جو دل سے ان کو برا جانے گا وہ بھی مومن ہے۔ اس کے بعد ایمان کی رمق تک باقی نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر ایک اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جب دوسرے لوگ اپنی باتیں پہنچا رہے ہیں تو میں تو بالکل حق کے اوپر ہوں، اور ایمان عقیدے کے حوالے سے دین اسلام کی بات کو اور ایمان کی بات کو یہ لوگوں تک پہنچایا جائے، اس میڈیا کا استعمال کیا جائے، اور جو بھی ماڈرن ٹیکنالوجیز ہیں اس کا استعمال کرنا چاہیے خیر کے کاموں کے اندر، اور اللہ سے خیر کی امید رکھی جائے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ باقی میں نے اپنی یہ ایک سٹوری ایک مجلہ نکلتا تھا حبل اللہ کے نام سے، اس میں بھی شیئر کی تھی، اور بہت ہی مختصر وہاں اس کو لکھا گیا تھا اس وقت، اور کافی پرانی بات ہے، تقریباً 1990 یا 91 کی بات ہے۔ اور اس وقت ہمارے ایک دوست جو اس کے رسالہ کے مدیر تھے، مدیر اعلیٰ محمد اعظم خان صاحب، انہوں نے اس کو شائع کیا تھا۔ بعد میں کچھ عرصے بعد، یعنی 2000 کے بعد، میرے خیال 2005 میں یا 4 میں یا 3 کی بات ہے، بس اسی عرصے کی بات ہے کہ اس کا دوسرا حصہ پھر اسی حبل اللہ رسالے کے اندر آیا تھا۔ بعد میں یہاں بحرین آ گیا تو یہ سلسلہ رک گیا۔ کافی ساتھیوں کی یہ خواہش تھی کہ اس کو مکمل کیا جائے، اور تحریر کے علاوہ بھی کئی ہمارے بھائی ہیں جو میری زبانی اس چیز کو سننا چاہتے ہیں، ان واقعات کو، بڑے دلچسپ واقعات ہیں، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو چیز بھی اس کو کہانی کی شکل میں سنائی جائے وہ یاد رہتی ہے اور اس سے وہ اثر قبول کرتا ہے۔ اور یہ چونکہ ایمان کی کہانی ہے، اور کس طریقے سے جب میں نے اللہ کی کتاب کی طرف رخ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا، تو اس کے بعد میرے ساتھ کیا بیتی۔ عام طور پر لوگ کہتے تو ہیں کہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپناؤ، سیرت کو اپناؤ، لیکن جب سیرت کو اپنایا جائے تو اس معاشرے کے اندر جو دین سے ناواقف، ایمان سے ناواقف معاشرہ ہے، اس کے اندر بہت مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ سب سے زیادہ جو مخالفت آتی ہے وہ اس دینی طبقے کی طرف سے آتی ہے، ان علماء کی طرف سے آتی ہے، ان مشائخ کی طرف سے آتی ہے، اور ان سیاسی لیڈروں کی طرف سے آتی ہے،
جنہوں نے دین کی آڑ میں اپنی دنیا کما رہے ہیں۔ تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ میں تو اس وقت فوج میں تھا۔ یہ 1987 کے بالکل شروع کا معاملہ ہے۔ 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا اور بالکل ینگ افسر تھا، اور جس جگہ ہماری یونٹ تھی وہاں اصل میں ٹریننگ کمپنی تھی، اور عام طور پر کافی وقت ہوتا تھا یعنی مطالعہ کرنے کا، اور انہی دنوں کے اندر بہت زیادہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ شاید یہ اسرائیل اور روس یا آپس میں کچھ متفقہ طور پر انڈیا بھی ان کے ساتھ ہے، تو پاکستان کی خاص کر ایٹمی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنے کا یہ ارادہ رکھتے ہیں۔ تو ہماری یونٹ جو تھی وہ ہائی الرٹ کر دی گئی تھی، اور آفیسرز کو بھی کہا گیا کہ اپنے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرو۔ اور اس دوران مجھے قرآن کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا، خاص کر ترجمے کے ساتھ، اور ایسی آیات جو مورال اونچا کرنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے جوانوں کو پڑھی جاتی ہیں۔ خاص کر وہ والی آیت بھی سورہ انفال کی جو پاکستان ملٹری اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع کے اوپر پڑھی گئی تھی، اس کو بھی، اور پھر شہادت کے واقعات صحابہ کے، خالد بن ولید کی جنگوں کا ذکر۔ تو یہ ساری چیزیں جو تھی نا مورال ہائی کرنے کے لیے آفیسرز کو کہا گیا تھا۔ تو مجھے موقع ملا قرآن کا مطالعہ کرنے کا، اپنی تاریخ کا مطالعہ کرنے کا، صحابہ اکرام کے واقعات کا مطالعہ کرنے کا۔ اسی دوران میں وہاں ایک اور آفیسر تھا کسی دوسری آرٹلری کی یونٹ کا، اب نام اس کا میرے ذہن سے نکل گیا ہے، لیکن وہ بھی ینگ افسر تھا۔ اس کے خیمے میں ہم لوگ گئے کچھ آفیسر، تو میں نے دیکھا کہ اس کے ٹینٹ کے اندر ایک موٹی سی دینی کتاب پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کھول کے دیکھا تو امام غزالی کی نسخہ کیمیا تھی۔ اس کے اندر تھوڑا سا ایسے میں نے سرسری نظر سے دیکھا جس طرح کچھ کہانیاں وغیرہ یا اس میں کچھ دلچسپ قسم کی حکایتیں وغیرہ تھیں، تو مجھے دل چاہا کہ میں بھی یہ کتاب جب مجھے موقع ملا تو میں راولپنڈی سے خریدوں گا کسی بک سٹال سے۔ اور کچھ دنوں بعد میں جب راولپنڈی گیا تو میں نے یہ کتاب خرید لی۔ واپس آ رہا تھا، وہاں نیلور فیکٹری میں ہماری کمپنی تھی، ٹریننگ کمپنی تھی، تو وہاں سے اصل میں سفر اس طرح کا ہوتا ہے کہ پرائیویٹ بس کے اوپر ایک خاص حد تک آنا پڑتا ہے، وہاں سے آگے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہماری یونٹ تھی، کمپنی۔ تو جیسا میں اس پرائیویٹ بس سے نیچے اترا تو چونکہ ہمارے جوان بھی آتے جاتے رہتے تھے ویکینڈ کے اوپر، تو ایک جوان نائک عصمت اللہ وہ بھی اسی بس میں سے اترا۔ تو جب اس نے میرے ہاتھ میں وہ کتاب موٹی سی دیکھی تو کہتا ہے سر یہ کون سی کتاب ہے؟ اچھا، میں نے اپنے انداز سے میں نے کہا یہ بڑی زبردست کتاب ہے اور میں بھی اس کو پڑھوں گا۔ تو کہتا سر ذرا دکھائیں میں دیکھوں اس کو کون سی کتاب ہے۔ تو میں نے ذرا تھوڑی سی جان چھڑانے والے انداز سے، اور میں نے کہا تم نہیں جانتے ہو، یہ تمہارے لیول کی نہیں ہے، تو یہ بڑے اونچے لیول کی کتاب ہے، تو تم اس کو چھوڑو، یعنی تم کیا کرو گے اس کو دیکھ کے۔ لیکن اس نے تھوڑا سا اصرار کیا۔ ظاہری بات ہمارے آپس میں تعلقات بھی ہوتے ہیں جوانوں کے ساتھ، ایک ہی یونٹ کے ہوں، ایک ہی کمپنی کے ہوں، تو جب تھوڑا سا اس نے اصرار کیا تو میں نے وہ کتاب اس کو دے دی۔ اس نے دیکھنے کے بعد کہتا ہو سر اگر آپ کو مطالعے کا شوق تھا تو مجھے بتاتے، میں آپ کو حدیث کی کتاب دیتا، بخاری کی کتاب دیتا، یہ آپ نے کون سی کتاب لے آئے؟ تو پھر بھی میں نے کہا تمہیں کیا معلوم یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے بعد میں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ کوئی بات نہیں، اگر تمہارے پاس وہ کتاب ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی بخاری کی یا جو بھی، تو مجھے بھجوا دینا، میں اس کو بھی پڑھوں گا، کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کافی ہوتا تھا۔ یونٹ کی ڈیوٹی کچھ اس طرح کی تھی کہ اس میں شام کو رات کو ہم وہاں ہی ادھر ہوتے تھے کیمپ کے اندر، تو کافی وقت، بلکہ وقت گزارنے کے لیے بھی کچھ کتابوں کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس نے دوسرے یا تیسرے دن مجھے وہ بخاری کی جلد اول بھیجی، اور بیچ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ رکھ دیا۔ وہ کتابچہ کیا تھا کہ بس پڑھنے کے بعد سمجھ لیجئے کہ
ساری گریں کھل گئیں اور ایمان عقیدے کے حوالے سے بہت چیزیں اس میں سمجھ آئیں. مختصر اور جامع چیز تھی، گویا جس طرح کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا، تو کوزے میں کیا بلکہ پورے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا گیا تھا. انشاءاللہ دوسری قسط کے اندر آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کون سا کتابچہ تھا، کس عالم دین کا لکھا ہوا تھا اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہاں جہاں تک یہ آواز پہنچے اللہ تعالیٰ اس کو خیر کا ذریعہ بنائے، کیونکہ یہی مقصد ہے اس سلسلے کا کہ ایمان عقیدے کی باتوں کو اپنے بھائیوں تک عام یعنی پبلک کے اندر بھی اور اپنے فوجی بھائیوں تک بھی یہ ایمان عقیدے کی باتیں پہنچیں، اور خاص کر پاکستان کے جو کرتے دھرتے لوگ ہیں ان تک یہ باتیں پہنچیں کہ آج ہماری جو پریشانیاں ہیں 75 سال کے بعد بھی ہم پاکستان کو کیوں اس لیول کی اسٹیٹ نہیں بنا سکیں جس کا اکثر ذکر کرتے ہیں ہمارے قائدین، خاص کر پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ ہم وہ کچھ نہیں کر سکیں جو کرنا چاہیے تھا، جس بنیاد کے اوپر ہم نے بنائی تھی وہ نہیں کر سکے ہیں. تو وہ کیوں نہیں کر سکے ہیں، یہ سارا سلسلہ اسی کی کڑی ہے. اس سلسلے میں اپنے بھائیوں کو میں رہنمائی کرنا چاہتا ہوں.